بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، البناء المنہجی پروگرام اور خصوصی طور پر مقاصد الصور سیریز کے سلسلے کی آج تیسری کڑی ہے۔ اس سلسلے میں ہم اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ، پھر سورۃ المزمل اور آج سورۃ النجم ڈسکس کریں گے۔ شیخ احمد سید کا منہج اس معاملے میں یہ نہیں کہ خصوصی طور پر صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے چلا جائے، بلکہ ان کے ہاں دلچسپی اس میں ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس کے اندر دعوت، اصلاح کے مراحل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوسائٹی کے اندر آنے والے چیلنجز کے حوالے سے اللہ رب العزت کی رہنمائی، اور خصوصی طور پر وہ صورتیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات زیر بحث ہے۔ تو شیخ ایسی صورتوں کے اندر خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ، مزمل کے بعد آج سورۃ النجم ہے۔ سورۃ النجم سے پہلی سورت سورۃ الطور ہے۔ سورۃ الطور اور سورۃ النجم کے درمیان بڑا گہرا تعلق ہے، یعنی بڑا ایک لطیف نقطہ سامنے آتا ہے جب ہم سورۃ الطور کی آخری آیت کو دیکھتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور سورۃ نجم کی پہلی آیت ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یعنی رات کے اس پہر جب ستارے چھپ جائیں اس وقت اللہ کی تسبیحات بیان کیجئے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور قسم ہے ستاروں کی جب وہ گرے۔ تو یہ ان دونوں صورتوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، دونوں کے درمیان ایک بڑا گہرا ربط ہے۔ دوسری چیز، ہم جب دیکھتے ہیں سورۃ النجم کے اندر جو بڑی واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ سورۃ النجم کے اندر جب انسان اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے ترجمے کو پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے انسان کائنات کی سیر کر رہا ہے۔ آیات کا جو نغمہ ہے انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے اور انسان پر ایک سرور کی کیفیت چھا جاتی ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، بلند آسمان کے کناروں پہ جبریل کھڑا ہے، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، قریب آتا ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اللہ کے نبی کے اتنا قریب جتنا دو کمانوں کے درمیان فاصلہ تھا، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ پھر کیا ہوتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں تک کہ آخر لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اللہ کے نبی کو دکھاتا ہے۔ یہ اس صورت کے اندر جب انسان پڑھتا جاتا ہے تو صورت کا جو ردم ہے وہ انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے انسان آسمان کی بلندی، معراج کی سیر، پھر مشرکین مکہ اور ان کے عقائد کی تردید، پھر اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی قوت اور اس کا جلال، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اتنی بلند ذات مستحق ہے کہ یہ انسان جو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من نطفۃ اذا تمنیٰ، ایک قطرہ ہے منی کا، جب وہ اس کو ٹپکا دیا جاتا ہے اس انسان کی تخلیق ہوتی ہے، وہ انسان کے اوقات یہ ہے کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، وہ اس عظمت اور جلال والی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کے سامنے جھک جائے۔ یہ سورۃ النجم کا ایک دوسرا پہلو ہے جو سامنے آتا ہے۔ سورۃ النجم کے بنیادی طور پر 3 فیز ہیں۔ پہلے فیز کے اندر یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18-19 تک اللہ رب العزت نے وحی کا ماخذ اور سورس کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کا سورس کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی جو سفر اور جو سیر کی وہ کیسے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو مشرکین اس عقیدے کی تردید کی کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی گویا گمراہ ہو گئے۔ تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے دوست تمہارے ساتھی نہ انہوں نے اپنی راہ کو گم کیا ہے نہ وہ کسی ٹیڑھے راستے پر ہیں، بلکہ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ جو بات کرتے ہیں وہ تو سراسر وحی ہے۔ کون سی وحی؟ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قوت والا اور زور آور فرشتہ، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ،
اس ایسے زوراور طاقتور فرشتے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے معراج کے سفر پر کیا دیکھا اس کے بارے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا کچھ نقشہ سورۃ النجم کے اندر کھینچا گیا ہے کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ جبریل اللہ کے بندے نے اللہ کے نبی پر وہی اتارتے ہیں، وہی پہنچاتے ہیں۔ ما كذب الفؤاد ما راى، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے جو کچھ دیکھا ہے۔ افتمارونه على ما يرى، کیا تم جگڑتے ہو اس بات پر جو اللہ کے بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے؟ کیسے؟ پھر اللہ رب کہتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے اللہ کے اس بندے نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جبریل کو ایکوں کو اور موقع پر بھی دیکھا تھا۔ حدیث میں ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل بِهَيْئَتِهِ مرتين، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنی اصل صورت میں 2 دفعہ دیکھا، ایک تو غار حرا کے اندر اور دوسرا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا معراج کے سفر پر۔ فعندها جنت المأوى، وہی سدرۃ المنتہا جس کے پاس جنت المأوى ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس پہلے فیز کے اندر، اور آخر میں کہا اس فیز کی آخری آیت لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کے اس بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ اچھا، اللہ رب اپنے انبیاء کو مختلف نشانیاں دکھاتا تاکہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان، ان کا یقین کی کیفیت ایک عام انسان سے بہت بلند ہو۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے سفر کا تذکرہ سورۃ طٰہٰ میں کیا، کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ میرے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے۔ کہا کیوں ہے؟ کہا کہ اس سے میں اپنی ضرورت پوری کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں نے موسیٰ کو کچھ نشانیاں دکھائی، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم اے موسیٰ تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ کیوں؟ وہی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی، كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، ہم نے آسمان و زمین کی ملکوت کے بارے میں کچھ نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کو دکھائیں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی ان کا یقین، ان کا ایمان بلند سے بلند تر ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا وہ تقریباً 11 ہجری کے موقع پر ہوا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دعوت میں سخت مشکلات تھی، لہٰذا اس معراج کے سفر پر اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کو کچھ نشانیاں دکھائیں، اور اس کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دل کو ثابت رکھنا تھا، آپ کو اس دعوت اور اس اصلاح کے اس سفر اور اس دعوت کے اس منہج پر سابقہ انبیاء کی طرح ثابت قدم رکھنا تھا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے معراج کے سفر میں اپنے بندے، اپنے نبی کو کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اس صورت کا دوسرا فیز، اس کے اندر مشرکین مکہ کے باطل عقائد کی تردید کی گئی، یعنی جب سورۃ نجم کے اس پہلے حصے میں وہ نقشہ کھینچا کہ آسمان وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، بلند آسمان کے کناروں پر جبریل کھڑا ہے، معراج کا سفر ہے، بلندی کا تذکرہ کیا۔ پھر میں کہا أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا؟ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، یہ منات، یعنی مشرکین مکہ انہوں نے لات اور عزیٰ کا نام بھی کیسے رکھا ہے؟ لات یہ خود نام الہ سے نکلا ہے، اور عزیٰ یہ عزیز سے نکلا ہے، یعنی اپنے باطل معبود جو اس وقت کے جو بت تھے جس کی وہ عبادت و پوجا کرتے تھے، ان کے نام بھی ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے میں جو اللہ رب العزت کے بارے میں جو نام تھے اس سے لے کر رکھے۔ یعنی مشرکین مکہ کو بھی یہ ضرورت، اپنے اس باطل عقیدے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مذہبی ٹچ دینا پڑا، اور انہوں نے اس نام رکھنے کے لیے وہی نام انتخاب کیا جو اللہ رب العزت کے ناموں سے ملتا جلتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، یہ مشرکین مکہ کا خیال ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں یہ فرشتے، اور ان کے لیے اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے لڑکیاں۔ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو بڑی بے انصافی والی تقسیم ہے۔ بلکہ یہ لات، یہ عزیٰ، یہ منات، یہ تمام کے تمام معبودان باطلہ سب ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کچھ نام ہیں جو رکھ لیے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ کیا ہے؟ وما لهم به من علم، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی سورس نہیں ہے ان کے پاس۔ کیا ہے؟
ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف وہم اور گمان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اٹکل پچو اور کچھ وہم و گمان ہے، اور وہی چیزیں ہیں جن کے پیچھے یہ چل رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں، کوئی آسمانی وہی کوئی سورس نہیں ہے ان کے پاس، لہٰذا یہ تمام کے تمام عقائد یہ تمام باطل ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ آپ کے وہم و گمان، یہ آپ کے باطل عقیدے، یہ حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے، حق کو مغلوب بھی نہیں کر سکتے۔ حق واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ تو اپنے فیصلے میں غالب آ کر رہے گا، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں۔ ان تمام یعنی باطل عقائد کی اس دوسرے فیز کے اندر تردید کی گئی۔ پھر انسان کے اپنے اوقات، یعنی انسان کے پاس جب وحی آتی ہے تو کتنے قسم کے انسان، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے سب کچھ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ جب لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، انسانوں میں سے کچھ وہ ہیں جو برے اعمال کریں گے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور جنہوں نے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، جنہوں نے اچھے کام کیے، بالحسنى، ان کے ساتھ اللہ کا حسنہ کا وعدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ للذین احسنوا، جب انہوں نے احسان کیا ان کے لیے حسنہ ہے، اور وہ حسنہ اللہ رب العزت کی موعود جنت ہے جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا۔ پھر اس فیز کو ختم کیا ہے اس بات پر کہ اے انسان تو کیا ہے، اذ انشأکم، اللہ رب العزت اعلم بکم، تیری اوقات سے زیادہ واقف ہے۔ کیسے؟ اذ انشأکم من الارض، اسی زمین پہ تجھے پیدا کیا، اسی زمین سے پیدا کیا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ ذات تو تجھے اس وقت بھی جانتی تھی جب تم ماؤں کے پیٹ کے اندر ایک بچے، چھوٹے سے بچے نطفے کی شکل میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاکیزہ اور بڑے پاک باز ثابت نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہ ذات خوب جانتی ہے کہ تم میں سے اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ یہ سورۃ النجم کا دوسرا فیز ہے جس کے اندر مشرکین مکہ کے باطل عقائد کی تردید کی گئی، ان کے وہم و گمان اور جو ان کے عقیدے کا سورس تھا اس پر نقد کیا گیا۔ پھر اس کے بعد انسان کو انسان کے اوقات یاد دلائی گئی۔ اب اس آخر میں اللہ رب العزت کے اپنا جلال، پھر اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت نے کی وہ قوت و جلال جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے بارے میں ان آیات کے اندر بتایا گیا کہ انسان کیا ہے۔ افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اس کو جو اپنا منہ پھیر لیتا ہے، وآتی قلیلا واکدی، اور تھوڑا سا دے کر پھر ہاتھ روک لیتا ہے، یہ انسان ہے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفی، کیا ان کے پاس وہ خبر نہیں آئی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، جو ہمارے وفادار نبی ابراہیم کے صحیفوں میں ہے؟ کیا ہے وہ خبر؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی نفس کسی نفس کے اس دن کام نہیں آئے گا، کوئی کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی دوسرے کا کیے ہوئے گناہوں کی پاداش میں نہیں جکڑا جائے گا۔ اللہ کی عدالت، اس کے اندر ہر انسان اپنے عمل کے بارے میں جواب دہ ہے، لہٰذا اس ذات، وہ ذات ان الی ربک المنتہی، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ذات انہ هو اغنی و اقنی، وہی ہے جو تمہیں مالدار بناتی ہے، وہی ہے جو تمہیں سرمایہ دیتی ہے، اور وہی ذات ہے هو رب الشعری، جس نے یہ جو مشرکین مکہ جس ستارے کی پوجا کرتے ہیں، اس ستارے کو پیدا کرنے والی ذات بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی تمہیں پیدا کرتی، زندگی دیتی ہے، تمہیں موت دیتی ہے۔ اللہ رب العزت، اے مشرکین مکہ، تم اس سے پہلی قوموں کو دیکھو، اللہ رب العزت نے ان کو کیسے ہلاک کیا۔ اہلک عادا الاولی، یہ عاد آپ کے پڑوس میں بستے تھے، ان کی بستیوں کو جا کے مشاہدہ کرو۔ وثمود، سمود کو دیکھو، فما ابقى، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑا، تم میں سے زیادہ طاقتور تھے وہ، تم سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے نکل چکے تھے، پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے گھر تراشتے تھے، اور ایسا آرکیٹیکچر دنیا میں انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا کہ اس سے پہلی قومیں اس سے نہیں جانتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی آسمان سے آئی ہوئی وحی اور آسمان سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دیا، اسے اپنا منہ پھیر لیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ رب العزت کا عذاب اترا، فما ابقى، ان میں سے کسی ایک کو نہیں چھوڑا، ان کی سائنس، ان کی ٹیکنالوجی سمیت ان سب کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا۔ والمؤتفکۃ، کیا تم نے مؤتفقہ بستی کے بارے میں سنا ہے؟ اہوا، جس کو ہم نے لپیٹ کر رکھ دیا، اوپر سے نیچے دے مارا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا عذاب ان قوموں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی وحی، اللہ کی ہدایت، وہ آسمانی ہدایت جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے تجویز کی تھی، جب انہوں نے اس سے منہ پھیرا تو اس کا انجام یہ ہوا جو کہ سابقہ قوموں میں تھا۔
اے مشرکین مکہ، اے انسانوں کے گروہ، تم بھی دیکھ لو اس کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑو گے؟ عزفت العازفہ، وہ گھڑی قریب آ گئی ہے جس کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ کی نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، اس کی قوت اور عظمت و جلال کو بیان کیا جاتا ہے، تو تم سب لوگ اس سے منہ پھیرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، اور حق کے مقابلے میں باطل اور یقین اور عقیدے کے یقین کے مقابلے میں تم وہم و گمان کی پیروی کرتے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو جبکہ تمہیں رونے کا مقام ہے۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم کھیل رہے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تم اللہ کے سامنے جھک جاؤ اور اسی کی بندگی کے لیے خود کو خاص کر لو۔ جب یہ آیات کا جو ردم ہے، جب انسان پڑھتا پڑھتا یہاں پہنچتا ہے تو گویا انسان سجدے میں گر پڑتا ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، وہ عظمت و جلال والا رب، وہ جس نے اپنے نبی کو معراج کی سیر کروائی، وہ جو آسمانوں کی سیر پہ اپنے نبی کو لے گیا، وہ جس نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کیا، وہ ان سب جو تمہیں مالدار بناتا ہے، جو تمہیں فقر سے آشنا کرتا ہے، وہ ذات، وہ مستحق ہے۔ فَاسْجُدُوا، تم اس کے سامنے جھک جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم کے اندر ان آیات کی تلاوت کی، سجد رسول اللہ، اللہ کے نبی سجدے میں گر پڑے۔ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُشْرِكُونَ، اور جو مشرکین مکہ اس وقت اللہ کے نبی کی تلاوت سن رہے تھے، سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ یہاں تک کہ امیہ بن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا متکبر تھا کہ ان آیات کے ردم اور ان آیات کے سرور اور نغمے سے خود کو تو نہیں چھڑا سکا، اس آیات نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا، تو وہ سجدے میں تو نہیں گیا، لیکن اس نے زمین سے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پہ مل لی کہ ان اتنا متکبر آدمی وہ بھی جو ہے اس حالت سے دوچار ہوا۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس سجدے میں گر جاؤ اور اسی کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لو۔ یہ ان آیات اور اس صورت کا بنیادی پیغام ہے کہ اللہ وہ ذات جو آسمان اور سب کو بنانے والی ہے، وہ جو اپنے نبی کو معراج پر لے کے جانے والی ہے، وہ جس نے اپنے نبی کو جبریل کا چہرہ دکھایا، جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی کی ملاقات کروائی، اللہ کے نبی کو آسمان پر لے کے جایا گیا، پھر یہ مشرکین مکہ کے باطل عقائد کی تردید، پھر وہ اللہ رب العزت کی خالقیت، وہ اللہ رب العزت کی توحید، اس سب کے بعد وہ ذات اس بات کی مستحق ہے، اسجدوا للہ واعبدوا، کہ تم اس کے سامنے گر پڑو، سجدہ ریز ہو جاؤ اور اسی کی بندگی اور اسی کی پوجا پاٹ کرو۔ اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں جو اس عمل کی مستحق ہے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سورۃ نجم کے ان بنیادی مباحث مفاہیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔